السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، 2-3 چیزوں پہ بات کرنی ہے. گوجرانوالہ کا جلسہ کیسا تھا، کیونکہ نون لیگ کا گڑھ ہے وہ، اس کے حوالے سے رد عمل کیا ہے اندرونی طور پر، اس کے اوپر بات کریں گے. سپریم کورٹ کا جو آج سو موٹو ایکشن کا فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر بڑی چہم گوئیاں اور تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. تھوڑی سی بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈبل گیم ہو رہی ہے اور پتہ نہیں عمران خان کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن شروع ہم کریں گے ذرا تھوڑی سا لائٹر اس سے. مجھے کیونکہ بڑی ہنسی آئی تھی، میں نے سوچا آپ سے بھی کروں، کیونکہ مریم بی بی نے ٹویٹ کی تھی. سلیم صافی صاحب کی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے، اور سلیم صافی صاحب جو ہے نا وہ آرگومنٹ اس طرح دیتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کہہ دینا 1.5 لائن میں ان کے اوپر کوئی جگت مارے، تو وہ 1.5 لائن کا جواب جو ہے بجائے 1 لائن میں دینے کے، کیونکہ جگت کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ لمبا سارا آرگومنٹ کریں گے تو وہ جگت ختم ہو جائے گی. اسی طرح سیریس آرگومنٹ کے اوپر بھی ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ اتنا ڈریگ کر جاتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بودھی دلیل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. بڑی ہنسی آتی ہے دیکھ کے. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے آج گوجرانوالہ کے جلسے میں کہا کہ شہباز شریف جب بوٹ دیکھتا ہے تو اسے پالش کرتا ہے. اس میں اسے اتنی پالش کرتا ہے کہ شکل نظر آنے لگتی ہے اپنی. یہ تھی عمران خان کا جو جیو کا انہوں نے ٹکر اٹھایا، اس کو نیچے اس کو رپلائی کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا، جس کو پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سلیم صافی کی ٹویٹ تھی اس کو ری ٹویٹ کیا. اب تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جس طرح میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیار لاڑ دیکھا مار نہیں دیکھی، تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ مارتی بھی ہے؟ یہ بڑا سیریس سوال تھا. تو خاص طور پہ وہ والے صحافی کہہ رہے ہوں جن کو کافی کچھ پتہ ہے یا جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اس جملے کو کہ وہ اتنا بوٹ پالش کرتے ہیں کہ ان کو اپنی شکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی صافی صاحب نے شہباز شریف جب بوٹ دیکھتا ہے، مسئلہ یہ ہے انہوں نے 10 سال کے لیے پالش کا سٹاک خریدا تھا. یہ اب خان صاحب کی طرف جواب دے رہے ہیں. ملک خریدا تھا، ملک اور دنیا بھر سے پالش جمع کیے تھے. ویسے پالش جمع کیے تھے نہیں ہوتی، کی تھی، پالش جمع کی تھی ہوتی ہے. لیکن ایک ہاتھ سے بوٹ پالش کرنے اور دوسرے ہاتھ سے پیٹھ میں چھرا گھونپتے، جس کی وجہ سے ان سے پالش کا ٹھیکہ واپس لے لیا گیا. اصل تکلیف یہ ہے کہ اب بے روزگار ہونے والے پالشی انہیں ورگلا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا بوٹ پالش کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر خان صاحب سے وہ ٹھیکہ واپس لے لیا بقول آپ کے، تو کیا ٹھیکہ کسی اور کو دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آخری خبریں آنے تک تو آپ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں. تو کیا یہ ایک وہاں کی روٹین ہے، روایت ہے، کوئی ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ وہ بوٹ پالش کرواتے ہیں یا اس کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دیتے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں تو آپ کی باتوں سے نتیجے اخذ کر رہا ہوں. اچھا، اب آتے ہیں ذرا گوجرانوالہ جلسے کے اوپر. گوجرانوالہ جلسہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا گڑھ ہے، اور نون لیگ کے گڑھ کے اندر عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے، کچھ دیر کے لیے تو چیزیں جو تھیں وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ شوق میں چلی گئیں. کیونکہ جلسہ جب ناکام ہوتا ہے تو فوراً امیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے فوراً خالی کرسیاں یا خالی جگہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، بلکہ آگے سے کیا چیز سامنے آئی، وہ کسی زمانے میں نواز شریف صاحب نے شاید 13 میں یا جلسہ کیا ہوگا، 18 میں تو انہوں نے کیمپین نہیں کی تھی، 13 میں کوئی جلسہ کیا ہوگا تو وہ دکھایا کہ یہ ہوتا ہے جلسہ. تو مریم بی بی سے گزارش ہے کہ بالکل نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا ہوگا، وہ 13 تھا، یہ 22 ہے. اس وقت نون لیگ کا ووٹ بینک تھا، نون لیگ کی پاپولیرٹی تھی. اس کے بعد بڑا کچھ بدل چکا ہے، بہت کچھ بدل چکا ہے. تو 13 کے حالات کو تو آپ 14, 15, 16 سے کمپیئر نہیں کر سکتے، تو 2022 میں کہاں کمپیئر کر رہے ہیں آ کے. کچھ کویسچن اگر اٹھانے تھے تو اس جلسے پہ اٹھائیں جا کے. کوئی ڈھونڈتے، کوئی نکال لیتے، کوئی ایسی ویسی کوئی امیجز کچھ طرح کے نکال لیتے جس سے پتہ چل سکے. تو یہ واقعی گوجرانوالہ کے جلسے نے نون لیگ کی نیندیں حرام کی ہیں، اور اندرونی طور پر آج پتہ کیا جاتا رہا وہاں کے MPs وغیرہ سے بھی، MNA سے بھی، کہ کیا صورتحال ہے، کیوں جلسہ، کہاں سے آ رہے ہیں لوگ، کیسے ہے. اور کچھ لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں ہیں، ایک سیٹ گوجرانوالہ میں ان کی نہیں ہے، PTI کی ہے، اور اتنے فلانے MP ہیں، ایک سیٹ ان کی MPA کی نہیں ہے، اتنی MNA کی سیٹیں. تو یہ تو اور زیادہ سوالیہ نشان ہے کہ جہاں پہ آپ کا گڑھ ہے، جہاں پہ آپ نے کلین سویپ کیا ہوا ہے، وہاں پہ اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال ہے. دوسرا، چڑیا پہ کیونکہ کل بھی بات ہوئی تھی، میں بعد میں آتا ہوں.
جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے، ڈبل گیم ہے، اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اور عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں، سب نے دانتوں میں انگلیاں سب کو دبانے پہ ان جلسوں نے مجبور کر دیا ہے۔ اس کے اندر جو تعداد آ رہی ہے، نان سٹاپ جلسے ہو رہے ہیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ نون لیگ ایک جلسہ کرتی ہے، پھر اگلے جلسے کے لیے وہ ساروں سے پوچھتی ہے کہ کس جگہ جلسہ کیا جائے، وہاں سے شورٹیاں لیتی ہے کہ بندے لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، پھر کہیں جا کے جلسہ پلان ہوتا ہے، تو کرتے کراتے ہفتہ 10 دن 12 دن ہو جاتے ہیں۔ ابھی کوٹلہ کے جلسے کو 4-5 دن ہو گئے، اگلا جلسہ سرگودا میں کرنا ہے، اس کے بعد گجرانوالہ میں کب کرنا ہے آئی ڈونٹ نو۔ فتح جنگ اور کوٹلہ کے جلسے کے اندر 2 سے تقریباً 2.5 ہفتے کا گیپ تھا۔ تو جلسے اگر کرنے ہیں، مقابلے میں آنا ہے، تو آپ کو ہر روز جلسے کرنے پڑیں گے اور اس طرح کے جلسے کرنے پڑیں گے جس طرح کے جلسے ہوتے ہیں۔ کوٹلہ والے جلسے میں بھی ایک یوں کر کے 6 سیکنڈ کا شاٹ دکھایا تھا، جب جلسہ نظر آتا ہے اس کو ہر اینگل سے آپ دیکھ لیں وہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک اینگل تیزی سے پین کرتا ہوا نہیں ہوتا۔ بی بی نے ایک کوٹلہ کے صرف ایک امیج شیئر کیا تھا وہ گجرات والے جلسے کا، وہ تھا 6 سیکنڈ کا۔ تو گزارش ہے کہ اس کو ذرا ہر اینگل سے دکھایا جاتا ہے، اس کی کرسیاں بھی دکھائی جاتی، پیچھے والا بھی دکھایا جاتا ہے، تقریر کے دوران کیا ماحول تھا وہ دکھایا جاتا ہے، ڈرون شاٹ دکھائے جاتے ہیں، ہر اینگل سے دکھایا جاتا ہے جس طرح باقیوں کے جلسے دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جب جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو اس میں شو کر کے یہ جلسے فوٹیج نہیں گزرتی ہے، وہ صحیح پلاننگ ہے۔ اس وجہ سے ان کے جلسے روز ہو رہے ہیں، وہ بیچارے سوچ کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کا جو بیانیہ ہے وہ کسی نے صحیح کہا کہ جس طرف عمران خان دیکھتے ہیں ادھر عوام دیکھتی ہے، اور جس طرف عوام دیکھتی ہے ادھر ہی سب کو دیکھنے پہ سب مجبور ہیں، کیونکہ عوام کی جمہوریت ہوتی عوام کی حکومت ہے، عوام کا ہی ووٹ ہوتا ہے، عوام کا ہی پریشر ہوتا ہے اور عوام کا سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی فیصلہ سوچیں، اگر یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگ نہ نکلتے تو آج اسٹیبلشمنٹ کی کیا یہی پوزیشن ہوتی جو آج ہے، گوں کی پوزیشن میں، اور کیا کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا عمران خان کے لیے لوگ اگر نہ نکلتے تو کیا سپریم کورٹ کی بھی پوزیشن یہی ہوتی جو سو موٹو ایکشن لیے گئے یا کل جو منحرف والا فیصلہ سنایا گیا؟ اس کو آپ دوسری سائڈ پہ لیں کہ دباؤ، عوامی دباؤ، فلانا دباؤ، میں کل اس کے اوپر بات کر چکا ہوں۔ جو سٹیٹس کو تھا، جو سسلین مافیا تھا، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے ہیں، ہمیشہ کرواتے رہے ہیں، اور لیکن میں نے پاناما والا مثال دی تھی، اس میں بھی وہی والی مثال ہے کہ عوام کے آگے کوئی نہیں ٹکتا۔ کوئی اگر اس چیز کو اپنی سکسیس جاننے کی کوشش کرے گا کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کرے تو غلط فہمی ہے۔ یہ عوام ہے، وہ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بالکل ٹھیک کہا تھا خان صاحب نے کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک چیز مس کیلکولیٹ کی تھی، اور ایک انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا، کہ ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ ان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے لوگ نکل آئیں گے۔ یہ تو تھی ایک بات۔ تو یہ اس پہ کان مت دھریں کہ فلانا ڈبل گیم اور ڈبل کراس اور یہ وہ سب کچھ، یہ عوام اپنی مرضی سے نکل رہی ہے۔ اور میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ پاشا صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس زمانے میں ایک سیفر لکھا تھا جو انہوں نے حسین حقانی نے، اس کے اوپر بات ہوئی تھی، تو ایک ضرورت تھی تیسری پارٹی کی جگہ بنانے کی، اس کو اشیر بات کی حد تک تو گرین سگنل کی حد تک تو ضرور کہا جا سکتا تھا۔ فرق یہ تھا کہ عمران خان نے 1996 سے پارٹی کا لانچ کیا، اور 2012 میں جا کے ان کی پارٹی نے پک پکڑی۔ اس ٹائم تک نہ وہ فائنانس منسٹر تھے، نہ وہ وزیر اعظم رہے تھے، نہ وہ کسی کے وزیر خارجہ رہے تھے، بھٹو صاحب کے طرح، نواز شریف صاحب کی طرح، کسی کی طرح وہ بینیفیشری نہیں تھے۔ تو انہوں نے جو جلسہ کیا تھا وہ اپنی زور پہ کیا تھا۔ یہ مت بنائی ہوئی ہے کہ وہ فلانا فلانا۔ کیا آج اسٹیبلشمنٹ سب کو پتہ ہے کہ لڑائی ہوئی ہے، کسی نے تو پتہ نہیں کیا الزامات لگانے کی کوشش کی، کہ تھپڑ پڑ رہے اور یہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی انہوں نے تردید بھی کی تھی۔ تو کیا آج وہ نکلوا رہے ہیں ان سے؟ کیا لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے جو فیملیز آتی ہیں، کیا وہاں پہ ایجنسیاں جا کے کرتی ہیں؟ بالکل نہیں، یہ سارے لوگ اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں۔ اور اس مت کے اوپر میں خیر بعد میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، تھوڑی سی میں بات چڑیا کی زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا۔ وہ کالم میں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، انہوں نے نیوٹرلٹی کے حوالے سے لکھا تھا، اس کی میں نے کل ذکر بھی کیا تھا، جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ معمول کے حالات میں جب کہ سیاسی استحکام اور تسلسل ہوتا، پی ڈی ایم عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ مل کر ملک کو معاشی مشکلات کے اس گرداب سے نکال سکتی تھی جس میں عمران خان اسے پھینک گئے ہیں، لیکن عمران خان نے کھیل بگاڑ دیا ہے۔ نہیں تو عمران خان کے لیے آپ نے کھیل بگاڑا، وہ ٹھیک ہے، عمران خان آپ کے لیے کھیل نہیں بگاڑ سکتا۔ واہ کیا بات ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کیا اور اسے پی ڈی ایم
حکومت کی حمایت سے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی کامیابی کے ساتھ عمران خان کے خلاف کیا تھا ان کو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے وہ کامیاب تھے، انہوں نے مطلب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے جس کو وہ جدھر پکڑ کے لے جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ در حقیقت اس بات پہ یقین کرنے کے شاید موجود ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پر اپنی صفوں میں دباؤ ہے کہ جلد انتخابات کے عمران خان کے مطالبے کا ساتھ دیا جائے۔ ان حالات میں پی ڈی ایم خود ایک مشکل صورتحال میں دکھائی دیتی ہے۔ جلد انتخابات کا اگر اسٹیبلشمنٹ کہیں پہ کوئی پریشر ڈال بھی رہی ہے، وہ تو عمران خان کی محبت میں شاید نہیں ڈال رہی ہوگی، وہ ان عوامی جلسوں کو اور ان عوامی پریشر کو دیکھ کے ڈال رہی ہے جس میں صبح شام ہر قسم کی تنقید کا اندیشہ رہتا ہے، کسی کے حوالے سے بھی وہ تنقید ہو سکتی ہے۔ تو اس عوامی رد عمل کا وہ لاوا پھوٹ پڑے گا۔ عوامی رد عمل عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، حتمی طور پر بال اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے۔ کیا بات ہے، اگر پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پر آ جائیں، ایک صفحے پر آ جائیں، تو عمران خان کا راستہ روکا جا سکتا ہے، آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگلے انتخابات سے پہلے 10 ماہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوام ہے ان کے اوپر گولہ باری کی جائے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جائے، ان کو مارا جائے، اس طرح راستہ روکا جائے تو فریڈم آف ایکسپریشن تھا، وہ تو جلسے تھے، تو جلسے تو ہر کوئی کسی کو کرنے کا حق ہے۔ کس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا راستہ روکے؟ کس بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ اس اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں جس کو آپ خود مانتے ہیں کہ نیوٹرل، اب آپ ان کو سامنے رکھ کے کسی اور قسم کے مطالبات سامنے لے کے آ گئے ہیں۔ آئیے حقائق کا سامنا کریں، گزشتہ 6 ماہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بہت الجھا ہوا ہے۔ آپ تو تعریفیں کر رہے تھے کہ بہت زبردست کردار ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کم وقت میں نقل کر کے بتا دیتا ہوں، اب یہ نہیں ایک صفحہ رہا، صفحہ پھٹ چکا ہے، کم وقت میں عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دیا، آپ کہہ رہے تھے، کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا، پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، الجھا ہوا ہے اور متضاد رہا ہے۔ گزشتہ سال جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی سرپرستی پر مبنی ایک صفحے سے قدم پیچھے ہٹایا تو سابق وزیر اعظم کمزور ہونے لگے، تو آگے انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ جب عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے پی ڈی ایم حکومت کے خلاف مداخلت کا مطالبہ کر رہی ہے، جب پی ڈی ایم حکومت یقین دہانی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھے تاکہ ان کی غیر جانبداری یہ ہے کہ آپ کا ساتھ دیتی رہے، بس یہی آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے، یعنی حکومت کا۔ یہاں کئی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ایک غیر جانبدار ہونے میں دنائی دکھائی تھی تو ابھی غیر جانبدار ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے قائدین پر کھل کر حملے کیوں کر رہے ہیں؟ اور نواز شریف بھی تو کرتے تھے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی طاقتور حلقوں کے انہیں آشیرواد حاصل نہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے قائدین، یہ تقسیم جو ہے نا، یہ سب کا خواب رہا ہے، تو اگر اس قسم کی تو کوئی تقسیم بقول آپ کے ہے تو وہ پھر دیکھ لیں کہ پھر جن کی کوششیں ناکام رہی ہیں اس تقسیم کو کرنے میں وہ کون تھے۔ اگر آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ، میں نہیں مانتا، میں آپ کی وکٹ کے اوپر اور آپ کے آرگومنٹ کے اوپر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں چڑیا صاحبہ، تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کو ہم بالکل آشکار کرتے رہیں گے، سامنے لے کے آتے رہیں گے۔ یہ سو کالڈ دانشور ہیں، یہ ضرورت پڑنے پر بڑے بڑے عہدے قبول کرنے والے ہیں، ان کو ہم ضرور آئینہ دکھائیں گے کہ ان کی باتیں جو ہیں لوگ بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، جس طرح پتہ نہیں کیا کہا جا رہا ہے، ان کو ہم ضرور آئینہ دکھاتے رہیں گے، بالکل اس طرح جس طرح یہ دوسروں کو آئینہ دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔